السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ برادران اسلام، نوجوانوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، 8ویں پارے کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس پارے میں سورۃ الانعام کا بقیہ حصہ ہے۔ پہلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اگر لوگوں کے مطالبے پر میں آسمان سے فرشتوں کو اتار دوں اور مردے ان سے بات چیت کرنے لگے، ان کے سامنے ہر وہ چیز جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بطور معجزہ میں لے آؤں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف اور صرف معجزہ کافی نہیں ہے، کہ لوگوں کو معجزہ دکھلا کر ایمان لے آئیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہدایت 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تب ہدایت ملے گی، ورنہ ہمیں تاریخ یہ بتلا رہی ہے کہ چاند قبول کرنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے، اور ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے حق اور باطل کا معیار طے کیا ہے، اور بتلایا کہ حق اور باطل کا معیار، صحیح اور غلط کا چین کرنے کے لیے آپ لوگوں کی میجارٹی نہ دیکھا کریں، آپ صحیح بات دیکھیں کس طرف ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر زمین کے اکثر، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کو گنایا اور کہا ایک جنت میں جائے گا، 72 وہ اول وہلہ میں جہنم میں جائیں گے، اور فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ وہی جنت میں جائے گا۔ تو یہ فارمولا ملا کہ حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے میجارٹی نہیں دیکھنی ہے، سچائی اور حق بات، فالوورز بڑھتے رہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعے سے قیامت کے دن باقی نبیوں پر فخر کروں گا۔ اس کا مطلب میں نبی چاہ رہے ہیں کہ میرے فالوورز ایمان والے، حق والے زیادہ ہوں، حق والے زیادہ ہوں، یہ اسلام کی منشا ہے، لیکن حق کو پہچاننے کے لیے لوگ زیادہ ہوں، یہ کوئی اصول و ضابطہ نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ضروری ہے، جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سچائی اور حقیقت بتلائی ہے کہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے، خصوصاً جب وہ شرک کی دلدل میں جاتا ہے، تو کس گہرائی تک گر جاتا ہے اندازہ کرنا مشکل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے شیاطین جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، شیطانوں نے انسانوں کو اتنا بہکایا، اتنا بہکایا، اتنا بہکایا کہ ایک وقت آنے کے بعد انسان سے شیطان نے ان کے بچوں کو بھی ذبح کروا دیا، عبادت کے نام پہ، قربانی کے نام پہ، بلیدان کے نام پہ۔ فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی تھی، شیاطین کی عبادت کی جاتی تھی،
اس نے اپنے ماننے والوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ اپنی اولاد کی بلی دو، میرے لیے قربان کرو اپنی اولاد کو، لیردوہم، تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کے دین کو خراب کر دے۔ آج جو ایپسٹائن فائل میں یہ بات آ رہی ہے کہ بچوں کی بلی دی جاتی تھی، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ اگر شیاطین کے پجاری ہیں تو دیتے ہوں گے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت عجوبہ ہے، یہ کرتے ہوں گے۔ شیاطین کے پجاری شیطانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں کو قربان کرتے ہیں، بلیدان کرتے ہیں۔ قرآن کریم اس کی گواہی دے رہا ہے کہ آدمی جب مشرک ہوتا ہے تو اس کا عقل کام نہیں کرتا ہے، اور شیطان اسے اس بات پہ کنونس کر لے جاتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کر لو ورنہ تمہارا نقصان ہوگا، اور میرے نام پہ کرو، مجھے خوش کرنے کے لیے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے مشرکوں کا دین اور دنیا دونوں خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ مشرکین بلی کے نام پہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرتے۔ فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اے نبی ان مشرکوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیجئے، جو یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کو باندھنے دیجئے، کل قیامت کے دن ان کی گرفت کر لی جائے گی۔ یہ جو ٹکڑا ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے۔ یہ ٹکڑا انسان کو الجھانے والا ہے، اس لیے اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے۔ مشرکین مکہ کے جب ان سے کاؤنٹر کویشچن ہوتا کہ تم لوگ مشرک کیوں شرک کرتے ہو، شرک گناہ ہے نا، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے تو پھر کیوں کرتے ہو، تو وہ لوگ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم مشرک ہوتے نہ ہمارے باپ دادا مشرک ہوتے۔ مطلب یہ اپنے اس پاپ کو اپنا گناہ نہیں بتا رہے تھے، وہ اللہ کے حوالے کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے یہ گناہ کروا رہا ہے۔ اور اسی طرح کی بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ ادھر شرک کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ اللہ کروا رہا تو ہم کر رہے ہیں، ادھر قتل کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بات یقین سے جان لے اور عقیدے کی بات کہ اس زمین پہ جو کچھ ہوتا ہے، ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اچھے کام بھی اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں اور برے کام بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ یہ بات تقدیر کا مسئلہ ہے، اس لیے اتنی بات ہم سمجھ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں اللہ کس کو پسند کرتا ہے کس کو نہیں پسند کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیتوں میں اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو جب آپ کھنگالیں گے تو دو چیزیں سامنے آئیں گی، مشیعہ کونیہ، مشیعہ قدریہ اور شرعیہ۔ اس کو اردو میں اگر میں کہوں مشیت الہی، رضائے الہی۔ ایک ہے مشیت الہی، جو کچھ اس زمین پہ ہو رہا ہے اچھا اور برا وہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس کو مشیت الہی کہتے ہیں۔ اب وہ چاہے اچھی چیز ہوئی ہو یا بری چیز ہو، اگر وہ ہو چکی ہے تو اللہ کی مشیت ہی سے ہوئی ہے۔ دوسری چیز ہے رضائے الہی، دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں یا ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ سب رضائے الہی ہے، اللہ کی پسند ہے۔ اس کو مثال سے ایسے سمجھو، ہسٹری میں دو شخصیتیں ہمارے سامنے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل، یہ دونوں اللہ کے نبی کے زمانے کے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر ایمان لے آئے، یہ ہو چکا ہے تو یہ مشیت الہی سے ہی ہوا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان وہ چیز ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور ڈیمانڈ بھی کرتا ہے، مطلب یہ اللہ کی رضا الہی سے بھی ہوا ہے۔
یعنی ابو بکر صدیق کا ایمان لانا مشیت الہی سے بھی ہے اور رضائے الہی بھی ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیے، ابو جہل ایمان نہیں لایا اور یہ گزر بھی چکا ہے، مطلب یہ کہ ابو جہل کا ایمان نہ لانا یہ مشیت الہی سے تھا، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو ہدایت ملے، اس لیے اس کو ہدایت نہیں ملی، لیکن یہ رضائے الہی نہیں تھا، اللہ کی پسند تھی کہ یہ ایمان لائے، اللہ کی رضا اسی میں تھی، اسی لیے اس کو بلایا جا رہا تھا، نبی اس کو دعوت دے رہے تھے، قرآن اتارا جا رہا تھا، لیکن یہ رضائے الہی نہیں تھا، یہ مشیت الہی تھی۔ اسی کو اگر الٹ کے سمجھے، حضرت ابوبکر صدیق کا اگر کفر دیکھا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کفر کیوں نہیں کیا، تو جواب یہ ہوگا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کی مشیت نہیں تھی، اور کفر ایک بری چیز ہے، لہٰذا اللہ کی رضا بھی نہیں تھی، اللہ کو پسند بھی نہیں تھا، یعنی نہ مشیت تھی نہ رضا الہی تھی۔ اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایمان نہیں لایا کیونکہ اللہ کی مشیت نہیں تھی اور اللہ کی رضا تھی کہ وہ ایمان لائے، اسی لیے نبی کو بھیجا گیا، سمجھایا گیا۔ یہ تقدیر کے مسئلے ہیں اور تقدیر کی تفصیل ہے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ چاہتا تو نہ ایسا ہوتا، مطلب یہ ہوا زمین پہ اچھا برا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن ادب یہ قرآن نے ہمیں سکھلایا ہے کہ اگر اچھی چیزیں ہیں تو اس کو اللہ سے جوڑیے، بری چیزیں ہیں تو اس کو اپنے سے یا شیطان سے جوڑیے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کا تعارف انٹروڈکشن بیس کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جبکہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہی ہے، لیکن بیماری دینے کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے منسوب نہیں کیا، بلکہ کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں اپنی طرف منسوب کر لیا، جبکہ یہ بات صحیح ہے، بالکل سچی ہے کہ بیمار انسان کو اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام انسان کو ادب سکھا رہے ہیں، اے لوگوں اللہ کے ساتھ ادب یہی ہے کہ جب بری چیزیں ہوں تو اس کو اپنی طرف جوڑ لو یا شیطان کی طرف جوڑ دو، اور اچھی چیزیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ دو، اور یہی ادب ہمیں اور آپ کو سورہ فاتحہ میں بھی سکھلایا گیا۔ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، انعام والی بات اللہ سے جوڑ دی گئی، اور اس کے بعد آگے کہا گیا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تعالیٰ ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر عذاب نازل کیا گیا، تیرا غصہ اتارا گیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں جوڑا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ اے اللہ جن پر تو نے اپنا غصہ اتارا ہے ان کا راستہ نہیں چاہیے، بلکہ کہا جن پر غصہ اتارا گیا، اللہ سے نہیں جوڑا گیا، جبکہ غصہ اتارنے والا بھی اللہ، نعمتوں کو اتارنے والا بھی اللہ، ادب سکھایا گیا کہ نعمت والی چیزیں اچھی چیزوں کو اللہ سے جوڑ کے بولا کرو اور بری چیزوں کو اللہ کی طرف نہ جوڑا کرو، یہ ادب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب اگر دنیا میں اگر کہیں معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے تو مشیت الہی ہے، لیکن رضائے الہی نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرما رہا ہے، اسی لیے کہتا بچوں کو قتل نہ کرو، معصوموں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کرو، اگر کرو گے کل قیامت کے دن میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تو بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس آیت میں ذکر کیا گیا مشرکین اپنے بچوں کو عبادت اور بلی کے نام پہ قتل کر دیتے تھے۔ ہم قرآن کا جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس زمانے میں 3 اسباب کی بنیاد پر لوگ اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ ایک سبب یہ تھا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ شیاطین کے ورغلانے سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ دوسرا سبب یہ تھا جھوٹی غیرت کے نام پہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے، کسی کو داماد اور بہنوئی کیوں بنائیں گے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کر دی گئی بچیوں سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کر دیا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان
रोजी रोटी के डर की वजह से, बच्चों की परवरिश के डर की वजह से, क्या खिलाऊंगा, कहां रखूंगा, कहां पहनाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, इन सब चीजों को सोचने की वजह से अपनी औलाद को दफन कर दिया करता था, मार दिया करता था, ज्यादा औलादें पैदा नहीं किया करता था। फरमाया अल्लाह ताला ने, ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, डर की वजह से, रोजी रोटी की वजह से अपने बच्चों को कत्ल ना किया करो। ये तीन बुनियादें और तीन असबाब पाए जाते, एक इबादत के नाम पे, एक झूठी गैरत के नाम पे, और एक झूठे डर के नाम पे कि बच्चों को खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन। और तीनों ही गलत हैं, तीनों ही हराम है। इस्लाम तीनों को हराम करता है, लेकिन अफसोस ये तीनों चीजें मौजूदा दौर में मौजूद हैं, शक्लें बदली हुई है। इबादत और बलिदान के नाम पे आज भी बच्चों की बलि दी जा रही है, जहां पर मौका मिल जाता है। अल्लाह इंसानियत की हिफाजत करे, मासूम बच्चों की इन दरिंदों से हिफाजत करे। यह शैतान की पुजारी इबादत और पूजा के नाम पे बच्चों को बलि दे रहे हैं। और आज भी लड़कियों को उनकी मां के पेट में प्रेगनेंसी की हालत में अबॉर्शन के जरिए से मार दिया जा रहा है। आज भी जहेज के नाम पे बड़ी बड़ी औरतों को, बहुओं को घरों में जला दिया जा रहा है। आज भी लोग बेटियां पैदा होने पे डरने लगे, आज भी लोग बेटियों को घर से बाहर भेजने पे डरने लगे। आज भी ये सारी बुराइयां हमारे समाज के अंदर पाई जा रही हैं। आज भी लोग कहते हैं दो से ज्यादा नहीं, इसलिए कि कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन परवरिश करेगा। ये तीनों असबाब आज भी दुनिया में पाए जा रहे हैं, और तीनों असबाब की वजह से आज भी इंसानियत का मर्डर हो रहा है। अल्लाह ताला इंसानों की हिफाजत फरमाए। हम और आप गोश्त खाते हैं, ये सूरह नाम है ना। जानवरों को अल्लाह ताला ने हलाल किया है हमारे लिए। जिन जानवरों का गोश्त हम खाते हैं उसी का दूध भी पीते हैं, लेकिन गोश्त के साथ साथ चर्बी भी होती है, फैट। अल्लाह ताला ने शरारत और सरकशी की वजह से यहूदियों पर यह चर्बी हराम कर दी थी। अल्लाह ने फरमाया, वमिनल बकरी वल गनमि हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, गाय और बैल और बकरियों का जो चर्बी होता है हमने यहूदियों पे हराम कर दिया था। एक इंटरेस्टिंग बात है, इसी आयत को एक आलिम ने पढ़ा, आधा आलिम था, शॉर्ट कोर्सेज वाला आलिम था, इधर उधर का पढ़ा हुआ, और जाके गांव में फतवा दे दिया कि चर्बी खाना हराम है। लोगों ने कहा कैसे? ये आयत खोल के दिखा दिया, सूरह नाम की आयत नंबर 146। कहा देखो अल्लाह ने कहा हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, हमने गाय और बैल और इस तरह की बकरियों और भेड़ के चर्बियों को हराम कर दिया है। वो नहीं देख पाया कि किस पे हराम किया है, उसके आगे की आयत को नहीं पकड़ पाया, नहीं समझ पाया। बगैर उस्ताद के पढ़ने का यही नतीजा होता है। जबकि अल्लाह ताला ने कहा वअलल्लज़ीना हादू, जो यहूदी थे उन पर हमने हराम किया था। और क्यों हराम किया था आगे अल्लाह ने बताया। अच्छा, पूरे तरीके से चर्बी नहीं हराम की गई थी, 3 तरह की चर्बी को अल्लाह ने उनके लिए जायज रखा था। इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा, पीठ पर जो चर्बी होती है चलेगा, खा सकते हो। अविल हवाया, अतड़ियों में जो चर्बी होती है उसको भी खा सकते हो। औ मख्तलता बिअज़मिन, हड्डियों से जो लगा हुआ चर्बी का हिस्सा होता है उसको भी खा सकते हो। ये 3 को अल्लाह ने उनके लिए बाकी रखा, और बाकी पूरे चर्बी के हिस्से को अल्लाह ने हराम कर दिया। और कहा ज़ालिका जज़ैनाहुम बिबग़ीहिम व इन्ना लसादिक़ून, हमने उनके ऊपर इन चर्बियों को इसलिए हराम कर दिया कि इनकी सरकशी इतनी बढ़ गई थी। ये मेरे नाम पे झूठ बोलने लगते थे और कह रहे थे ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह ने हमारे ऊपर कुछ भी हराम नहीं किया सिवाय उसके जो याकूब ने खुद हराम कर लिया था। अल्लाह फरमा रहे ये झूठ बोल रहे हैं, इनके झूठ बोलने की सजा ये कि आज से इनके ऊपर इन हलाल जानवरों की चर्बियां हराम। व इन्ना लसादिकून, सच हम बोल रहे हैं, झूठ ये लोग बोल रहे हैं।
یہود پر چربیاں حرام تھی. مدینے کے ایک بہت ہی مائناز عالم دین استاذ الکرسی بالمسجد النبوی، مسجد نبوی کے اندر پڑھاتے مدرس ہیں، ابھی زندہ، شیخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ. وہ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں چربی حلال ہے، پاکیزہ ہے، بہترین غذا ہے، بدن کے لیے نفع بخش ہے، کھانا چاہیے. اسپیشلی وہ تمام تیل انسان کو نہیں کھانے چاہیے جو مشینوں کے ذریعے سے مینوفیکچر کیے جاتے ہیں، جو قدرتی اور فطرتی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بات بھی بیان کی، کسی ریسرچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بعض ریسرچ کرنے والوں نے بتایا ہے کہ یہ چربیاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ حرام قرار دے دیا تھا، اس لیے یہودی میڈیا نے یہ پروپیگنڈا بنایا کہ چربی نقصان دہ، نقصان دہ، نقصان دہ، نہیں کھانا، نہیں کھانا، نہیں کھانا، پوری دنیا میں پھیل گیا. اور آج مسلمان بھی کہتا ہے چربی نہیں کھانا، چربی ہٹاؤ. یہ اس کے پیچھے یہودی لوبی ہے. وہ جو زیتون کا تیل، قدرتی تیل جو ہوتا ہے، اس کے فائدے الگ ہیں، لیکن یہ جو مینوفیکچر کی زبردستی جو تھے، اپنے انڈیا کا ریشیو نکالیے، تیل کی کھپت کتنی زیادہ، دودھ کی کھپت اتنی زیادہ ہے کہ نیچرل طریقے سے اتنا نہ تیل پیدا ہو رہا ہے اور نہ ہی دودھ پیدا ہو رہا ہے. ڈپلیکیٹ زہر لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے اور پھر بیماریاں ہو رہی ہیں. کہا شیخ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا گیا تو ایک تو ان کی یہ خنس نکل گئی کہ صرف ہمارے اوپر حرام ہوا تھا، ہم نہیں کھا پائے، ہم ان کو بھی نہیں کھانے دیں گے. دوسرا یہ ہوا کہ مسلمان قوم بیمار زیادہ ہونے لگی، میڈیکل ریسرچ آگے بڑھ گئی اور میڈیکل کی دنیا میں کام آ گیا. اب ایکسپرٹ بتائیں گے، ماہرین بتائیں گے باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے کہ یہ چربی نقصان دہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے ایک لمٹ میں رہ کر اگر کھایا جائے تو یہ فائدے مند ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں جو مینوفیکچرڈ آئل بنائے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں تو بہت اچھا ہے. الگ سے آئل نہ ملا کر اگر اسی چربی میں گوشت کو پکایا جائے تو شاید یہ قدرتی کھانا ہو اور یہ بہترین نظام و فطرت ہو. بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پیٹھ کے درد صحیح ہو جاتے ہیں اور اعصاب میں مضبوطی آتی ہے، خاص طور سے جو شریانیں ہیں اس میں نرمی آ جاتی ہے. اس کے فائدے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو فائدے مند ہے اگر لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو نقصان دہ ہو جاتا ہے، گوشت بھی، میٹھا بھی اور یہ ساری چیزیں بھی. آپ شرارت دیکھ رہے ہیں یہودیوں کی، آپ سے ہم سے کیا کروایا جا رہا ہے میڈیا کے دم پہ، میڈیا کے پاور سے. آج اکثریت ہم میں سے، ابھی دعوتوں میں بیٹھ جائیے، چربیاں ہٹا ہٹا کے پھینک دی جاتی ہیں، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ. دکانوں پہ دیکھیے نہیں لیا جاتا ہے. یہ نفرت جو دلوں میں ہمارے انبلٹ کی جا رہی ہے، وہ چیز جو حلال ہے، جو پاک ہے، جو بطور سزا ان کے لیے حرام تھی، ہم اور آپ خوشی خوشی اس کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 151 153 میں قرآن کریم کا خلاصہ بیان کیا ہے. ہاں، خلاصہ بیان کیا گیا ہے. اسلامی امتیاز میں نے بتایا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تمام اچھی چیزوں کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے. تو برائیوں سے روکا جائے، کون کون سی برائیاں ہیں وہ بڑی بڑی جس سے اسلام روکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اکٹھے بیان کیا ہے اور بیان کرنے کا انداز بھی بڑا نرالا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، نبی کہہ دیجئے آؤ اے لوگوں آؤ میں تمہیں وہ پڑھ کے سناؤں جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کچھ چیزیں حرام قرار دے دی ہے. قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم علیکم، اے لوگوں آؤ میرے پاس، میں تمہیں پڑھ کے بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کر دی ہیں. کتنا پیارا نرالا انداز ہے. اے نبی آپ ایسے بلا بلا کے لوگوں کو بتائیے کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر یہ چیز حرام کی ہے، تمہارے رب نے تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام کی ہے. مقصد کیا ہے؟
جب دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے اللہ نے یہ چیز حرام کر دی ہے، دنیا والے اس چیز کے بھی قریب نہیں جائیں گے اگر سچ میں اللہ کے بندے۔ نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک بناؤ۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 3، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، روزی روٹی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کیا کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی کھلا رہے ہیں ان کو بھی کھلائیں گے۔ نمبر 4، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ کے بندو فحش اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جایا کرو، چاہے وہ اعلانیہ ہو یا بند کمروں کے درمیان ہونے والے گناہ کے کام ہو۔ نمبر 5، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی انسان کو معصوم کو قتل نہیں کرنا۔ نمبر 6، ولا تقربوا مال الیتیم، کسی یتیم کے مال کو بری نگاہوں سے نہ دیکھنا، بری نیت سے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ نمبر 7، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے اللہ کے بندو جو بزنس و کاروبار کرنا تو تم ایمانداری سے پورا پورا وزن کر کے دینا، ناپ کے دینا، برابر سرابر کر کے دینا، بے ایمانی نہ کرنا۔ نمبر 8، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب منہ سے کوئی بات بولنا یا کبھی تم سے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کہہ دے، فیصلہ کرنے بیٹھ جانا، یا کبھی کوئی تم سے گواہی دینے کے لیے کہہ دے، گواہی دینے کے لیے جب بولنا، فَعْدِلُوا، تو انصاف کی بات بولنا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، گرچہ وہ بات تمہارے کسی رشتہ دار کے خلاف ہو جائے۔ نمبر 9، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، اللہ سے کیا ہوا وعدہ، یعنی ہم سب نے جب کلمہ پڑھ لیا تو وعدہ کر لیا، اے اللہ اب ہماری زندگی تیرے بتائے ہوئے طریقے پہ گزرے گی، تیرے نبی کے طریقے پہ گزرے گی، تو جو کہے گا وہ کریں گے، جس سے منع کر دے گا وہ سارے کام چھوڑ دیں گے۔ فرمایا اللہ نے، اے میرے بندو تم اپنے اس وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 10، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ اللہ کے نبی فرما رہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تمام دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، چاروں طرف کے راستوں پہ جاؤ گے تو اللہ کا راستہ چھوڑ بیٹھو گے۔ یہ 10 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 آیتوں کے اندر ایک ساتھ گنوائی ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ اسلام کا خلاصہ ہے، یہ اسلام کی بنیادی فنڈامنٹلز باتیں بتلائی گئی ہیں کہ انسان اس کی پیروی کرے اور اس کو مانے۔ اس کے بعد سورہ انعام کی سب سے آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو جو ملا ہے، کسی کو اللہ نے امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو اولاد والا بنایا ہے، کسی کو بے اولاد بنایا ہے، کسی کو اللہ نے علم والا بنایا ہے، کسی کو علم سے محروم کر دیا ہے، کسی کو صحت مندی ملی ہے، کسی کو بیمار کر دیا ہے، کسی کو اللہ نے صبر کرنے کی چھمتا عطا فرمائی ہے اور شکر کر لے جا رہا، کوئی ان 2 نعمتوں سے محروم ہے، کسی کو اللہ نے راجہ بنا دیا، کوئی پرجا ہے، کسی کو اللہ نے حسین بنا دیا، کوئی بدصورت ہے۔ جو جس کنڈیشن میں دنیا میں آ گیا ہے اسی کنڈیشن میں وہ آزمائش اور ایگزامینیشن میں پڑا ہوا ہے، اس کی جانچ ہو رہی ہے، اس کا ایگزام لیا جا رہا ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے میں غریب ہوں تو میری آزمائش نہیں ہوگی، میں بدصورت ہوں میری آزمائش نہیں ہوگی، میں پرجا ہوں میری آزمائش نہیں ہوگی۔ جس حالت میں ہیں اسی حالت میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آزما رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی اللہ جس نے تم کو زمین پہ جانشین بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجات کے اعتبار سے بلندی عطا فرما دی۔ وہی لوگوں کو الگ الگ طریقے سے بنایا، راجہ بنایا، پرجا بنایا، حسین بنایا، بدصورت بنایا، عالم بنایا، جاہل بنایا، مالدار بنایا، فقیر بنایا۔ کہا یہ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، کیوں؟
लियबलुवकुम फीमा आताकुम, ताकि जो तुम्हें दे दिया गया है उसी में तुम्हारी आजमाइश करे। हर इंसान को उसकी अपनी सिचुएशन और हालात के एतबार से आजमाइश हो रही है। आलिम की आजमाइश अलग अंदाज में है, जाहिल की आजमाइश अलग अंदाज में, अमीर की अलग है, फकीर की अलग है, हसीन की अलग है, बदसूरत की अलग है, लेकिन आजमाइश सबकी हो रही है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है आसमान और जमीन को मैंने खिलौने के लिए नहीं पैदा किया, पैदा ही इसीलिए किया है ताकि तुम सबको आजमाया जाए। अब इसके बाद सूरह आराफ की शुरुआत होती है। अल्लाह ताला ने इस सूरत की इब्तिदा में शयातीन के ताल्लुक से खुसूसन इब्लीस के बारे में वो बातें बतलाई हैं जो उसने अल्लाह ताला से की थी जब वो भगाया जा रहा था, जब वो रादे दरगाह किया जा रहा था, तो उस वक्त जो बातें हुई थी अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बताई। अल्लाह ने फरमाया क़ाल फ़हबित मिन्हा, ऐ इब्लीस यहां से उतर जा, जन्नत से उतर जा, निकल यहां से। मतलब ये हुआ कि जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की है, उसमें उसको वही दाखिल करेगा जो उसकी मानेगा, उसमें वो उसी को दाखिल करेगा जो उसकी मानेगा, क्योंकि जन्नत उसी की है। तभी तो कहा इब्लीस निकल यहां से। क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन, तेरा हक नहीं बनता कि तू यहां रहते हुए तकब्बुर करे, यहां से निकल जा, तो जलील है, रुसवा है। अल्लाह ताला ने मैसेज ये दे दिया कि जो आदमी तकब्बुर और हसद, इब्लीस ने आसमान पे पहला गुनाह यही किया है, तकब्बुर और हसद। जो आदमी इन दो गुनाहों में मुलव्विस हो, वाकई वो आदमी जलील है, वो इज्जत के काबिल नहीं है। अल्लाह ने इब्लीस के कहा इन्नका मिनस साग़िरीन, तू छोटा है, तेरी सोच छोटी है, तू यहां से निकल जा। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, इब्लीस ने कहा ऐ अल्लाह मुझे मौका दे दे, मोहलत दे दे, उस वक्त तक की दुनिया के लोग जब दोबारा अपने कब्रों से उठाए जाए तब तक के लिए मोहलत दे दे। क़ाल इन्नका मिनल मुंज़रीन, अल्लाह ने फरमाया जा तुझे मोहलत दे दी गई। एक मैसेज ये मिला, अगर अल्लाह से इब्लीस भी दुआ कर रहा है तो अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल कर रहा है। आदमी अल्लाह से दुआ नहीं करेगा तो किससे करेगा? अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, अल्लाह फरमा रहा है कि मुश्किल हालात में जब कोई मुझे पुकारता तो मैं ही तो दुआएं कबूल करता हूं। इब्लीस ने कहा मुझे मोहलत दीजिए, अल्लाह ने मोहलत दे दी, यानी उसकी एक दुआ थी जिसको अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। लेकिन अल्लाह ताला से फिर इब्लीस कहता है क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी, जिसकी वजह से तूने मुझे रादे दरगाह कर दिया, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरे सीधे रास्ते और उन लोगों के बीच में आकर मैं बैठ जाऊंगा। यानी इंसान को गुमराह करने के लिए जमीन पे आएगा ताकि इंसान सिरात मुस्तकीम पे न चल पाए। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, फिर मैं इंसान के सामने से आऊंगा, व मिन खल्फिहिम उसके पीछे से आऊंगा, व अन अयमानिहिम उसके दाहिने जानिब से भी आऊंगा, व अन शमाइलिहिम और उसके बाएं जानिब से भी आऊंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और जब मैं इतनी मेहनत करके गुमराह करूंगा तो अक्सर लोग तेरा शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, तौहीद पर नहीं होंगे। एक चीज गौर करें, 4 डायरेक्शन इब्लीस ने बतलाए कि किधर से वो आएगा, सामने, पीछे, दाएं, बाएं। ऊपर कहा, ऊपर नहीं कहा। उलमा से पूछा गया, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, कि इब्लीस ऊपर से क्यों नहीं आने की बात कर रहा था? उसने 4 डायरेक्शन बतलाए लेकिन ऊपर के डायरेक्शन को जिक्र नहीं किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जवाब देते हैं, इन्नश शैतान ला याती मिन कुल्ली वजहिन
ان الشیطان یأتی من کل وجہ الا من فوقہم، شیطان چاروں طرف سے، ہر طرف سے آئے گا سوائے اوپر کے، اس لیے لأن الرحمت تنزل من فوقہم، کیونکہ اللہ کی رحمت آسمانوں سے انسانوں کے اوپر سے اترتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو روکنے کی اس میں تاب نہیں ہے، اس میں ہمت اور جرت نہیں ہے، اس لیے اس راستے میں وہ نہیں آ سکتا ہے، اس لیے وہ اوپر سے نہیں آ سکتا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آئے گا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی، اگر اللہ کی رحمت اوپر سے آ رہی ہے تو اب میں ایک کوشچن پوچھ لوں، اللہ کہاں ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ کی جہت علو ہے، بلندی کی طرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ آیت بھی اس بات کو پروف کر رہی ہے۔ آج بہت سارے اسکالر جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ کویشچن اگر کوئی کہتا ہے اور کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو کویشچن غلط ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو باؤنڈری آف ٹائم اینڈ اسپیس میں بین کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوال غلط ہے، یہ سوال غلط اگر ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی نہ کسی سے پوچھتے، لیکن حدیث بتلا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی بچی کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے پہلا کوشچن یہ پوچھا تھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے اور میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ آسمانوں کے اوپر ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس لڑکی کو فری کر دو، یہ مومن ہے، یہ مسلمان لڑکی ہے۔ تو جس سوال کی بنیاد پر اللہ کے نبی ایمان چیک کر رہے ہیں، آج کے سو کالڈ اسکالر جو عقیدے کے اعتبار سے اپاہج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے سوال پوچھا جائے تو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ٹائم اینڈ اسپین میں باؤنڈ کرنا چاہتے ہو، اور یہ غلط ہے، سوال ہی غلط ہے، سوال غلط ہے۔ افسوس یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، زمینوں میں ہے کہ آسمانوں میں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ایسا بندہ کفر کر رہا ہے، کیونکہ قرآن میں کلیئر لکھا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ جب قرآن میں لکھا ہے، اس بندے کو کیسے نہیں پتا ہے کہ زمین میں ہے کہ آسمان میں؟ یعنی یہ عقیدہ ان کے نزدیک کفر ہے، جو کہتا کہ مجھے نہیں پتا کہ زمین میں ہے کہ آسمان میں۔ اگلا سوال پوچھا کہ امام صاحب یہ بتلائیے، ایک آدمی ہے کہتا کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا عرش کہاں ہے، کہا یہ بھی کفر ہے۔ یہ مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ کا عرش، جب اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ جہت علو کی طرف ہے، تو اللہ کا عرش بھی علو کی طرف ہے۔ کہا اگر اس کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہاں، یہ سوال کرنا غلط ہے۔ میرے بھائیوں، ابلیس اس جانب سے نہیں آ پا رہا ہے، اس کے آنے کی ہمت نہیں ہے جہاں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جہت علو سے، اوپر کی طرف سے۔ اور یہ لوگ کتنے بدعقیدہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی نہ کرو۔ دراصل ان کو اپنا غلط عقیدہ پرچار کرنا ہے۔ غلط عقیدہ کیا؟ کہ اللہ ہر جگہ ہے، کل کل میں ہے۔ میں نے بتایا اس دن کتا، بلی اور گائے بیل سب کے اندر مان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس یہاں سے نکل جا، جو بھی تو بول رہا ہے بول، جو جس کو بہکانا ہو بہکا، لیکن میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور اللہ نے الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تجھے فالو کرے گا اسے اور تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب دنیا میں جو شیطانی راستے پہ ہے اس کے ٹھکانا جنت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر 4 بار ساری دنیا کے لوگوں کو یہ کہہ کے پکارا ہے کہ اے آدم کی اولاد، او مین کائنڈ، اے آدم کی اولاد۔ اللہ جب یہ کہہ کے کہہ رہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تو کیا ہم جاننا نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ اے آدم کی اولاد کہہ کر کیا ہمیں بتلانا چاہ رہا ہے، کیا تعلیم دینا چاہ رہا ہے؟
فرمایا اللہ نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے تیرے اوپر لباس کو اتارا ہے. لباس اتارا ہے کیا مطلب؟ لباس جس چیز سے بنایا جاتا ہے اس کا ذریعہ اللہ نے اتارا ہے. آسمان سے بارش آتی ہے، روئی اگتی ہے کھیتوں سے، اس کے ذریعے سے لباس بنائے جاتے ہیں. اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا ہے تاکہ تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت ہو سکے، اس کا پردہ ہو سکے اور تم کو زینت مل سکے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لباس کا دو مقصد بھی بتلا دیا کہ انسان کے ستر کی حفاظت ہو جائے، پردہ ہو جائے اور اس کی زینت و خوبصورتی ہو جائے. اور دوسری آیت میں اللہ نے بتایا کہ موسم کے حساب سے سردی گرمی سے حفاظت بھی ہو جائے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور اے آدم کی اولاد ایک لباس ایسا بھی ہے جو دکھتا تو نہیں ہے لیکن وہ تقوی کا لباس ہے اور وہی سب سے اچھا لباس ہے. یعنی کہ آدمی جو لباس پہنتا ہے دو طرح کا عام طور سے لباس پہنتا ہے، ایک اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے، دوسرا اپنی خوبصورتی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں لباس تمہارے لیے اتارے گئے، تم اس کو پہنو، استعمال کرو، اچھی بات ہے. لیکن ایک اور لباس ہے جو دکھتا نہیں، وہ لباس التقوی ہے. وہ تقوی کا لباس جو تمہارے سینے کے اندر دل ہے، دل کے اندر موجود ہوتا ہے. اگر وہ لباس ایکٹیو ہوگا تو یہ باہر کے لباس کی اہمیت ہے، اور اگر وہ اندر کا لباس خراب ہو جائے، دل کے تقوی کو خراب کر لیا انسان نے، تو باہر چاہے جتنا اچھا کپڑا پہن لے، چاہے جتنا مضبوط کپڑا پہن لے، وہ آدمی بے حیا ہوگا، بے آبرو ہوگا، بے شرم ہوگا. انسان کو بے شرمی سے کیا چیز بچاتی ہے؟ لباس التقوی، وہی تقوی کا لباس جو دل کے اندر ہوتا ہے. یعنی کہ پوری الگ باڈی کا ایک لباس الگ ہے اور دل کا لباس الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے لباس کا ذکر فرمایا، ایک باڈی کا لباس اور ایک ہمارے ہارٹ کا لباس ہے. ہارٹ کا لباس اس کا تقوی ہے، اس کو کبھی بے لباس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کے لباس کو زیبتن کرتے رہنا چاہیے اور دل کو ہمیشہ تقوی کے لباس میں رکھنا چاہیے. اگر وہ صحیح ہے تو باہر کا صحیح ہوگا، اور اگر اندر والا خراب ہو جائے تو باہر. آپ نے نہیں دیکھا ٹائی پینٹ والے، بہترین شوٹ کوٹ والے کیوں بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، بڑی بڑی بے حیا. ابھی جلد کیا ہوا، ایک ٹرین کے اندر کسی ٹی ٹی نے کسی لڑکی کو بلاತ್ಕಾರ کر دیا. آپ نے نہیں دیکھا، سنا نیوز سنا؟ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں. اللہ فرما رہا ہے دل کو بھی ایک لباس دو، تقوی کا لباس دو، تاکہ باہر کا کپڑا جو ہے یہ ظاہری ہے، لیکن اصل تم کو جو موٹیویٹ کرے گا کہ یہ حرام کا کام نہیں کرنے، یہ گناہ کا کام نہیں کرنے، یہ بے شرمی حیا کا کام نہیں کرنا، وہ دل کا تقوی ہے. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کے پکارا ہے، کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا کر کے تمہیں دھوکہ نہ دے دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو اس نے دھوکے میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا. ینزع عنہما لباسہما، ان سے غلطی ہو گئی تو جنت کے اندر وہ بے لباس ہو گئے. لیریہما سوآتہما، ابلیس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ ان کی شرمگاہیں منظر عام پہ آ جائیں، دوسروں کی نگاہوں میں آ جائے. اے آدم کی اولاد تم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ شیطان دھوکے باز ہے، تمہیں بے آبرو کرنا چاہتا ہے، اپنی عزت کو بچانا. تیسری بات اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر مسجد کے پاس اپنی زینت کو اختیار کر لیا کرو. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتیں اور بعض مرد بھی خانہ کعبہ کا طواف ننگے کرتے تھے. میں نے کہا شرک میں جب آدمی ڈوبتا ہے، بے شرمی، بے حیائی، درندگی کیا کیا کرے گا کچھ پتہ نہیں ہے. ننگے طواف کرتی تھی، طواف کرتے کرتے عورتیں کپڑا مانگتی تھی، کوئی ہے جو مجھے دے دے، میں اپنی شرمگاہ کو چھپا لوں. کچھ مل جاتا تو چھپا لیتی اور اس کے بعد کہتی وما بدا لی فلا احلہ لغیری،
اب اس کے علاوہ جو کھلا ہوا ہے میں دوسروں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی، اور طواف ننگے کر رہی ہے، بعض مرد بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر مسجد کے پاس تم زینت اختیار کر لیا کرو، اپنی شرمگاہوں کی، اپنے جسم کی حفاظت کر لیا کرو، اسے ڈھک لیا کرو۔ اب اس آیت سے بعض لوگوں نے ٹوپی پہنانے پہ استدلال کر لیا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی آیت حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ طواف کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اور اس کو ٹوپی پہنانے کے لیے لوگوں نے دلیل بنا لیا۔ میرے بھائیوں، سیدھی سی بات ہے، اسلام کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کو ٹوپی پہناؤ، کبھی کسی کو ٹوپی مت پہنانا۔ نہیں سمجھے میرے خیال سے، ٹوپی پہنانے والا آدمی اچھا نہیں ہوتا۔ پہنچ پا رہے وہاں تک کہ آپ نہیں؟ ٹوپی پہنانے والا آدمی اچھا نہیں ہوتا۔ اسلام نے ٹوپی پہنانے کی تعلیم دی ہی نہیں ہے، اور نماز سے اگر آپ یہ اوریجنل والی ٹوپی جو آپ سب پہن کے نمازیں پڑھتے ہیں، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کو لگا کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب، نہیں لگائیں گے تھوڑا سا کم، نو ڈیفرنس، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ آپ کی مرضی، آپ لگاؤ، آپ کو اچھا لگتا ہے لگاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ثواب میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ثواب میں کمی زیادتی ہوگی، دلیل دو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین کی ٹوپی لگا کے پڑھنے پہ ثواب زیادہ، بغیر ٹوپی کے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور میرے پاس دلیل ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا تو حج میں ٹوپی لگانے کی پرمیشن ہوتی، بلکہ آرڈر ہوتا، کیونکہ حج میں ثواب ہی کمانے تو گئے۔ حج میں ٹوپیاں اتروا دی جاتی ہیں، رومال اتروا دیے جاتے ہیں، کچھ نہیں، اگر رکھ لیا تو جرمانہ ہے۔ ٹوپی پہنانا جو میں نے کہا نا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹوپی پہنانے کا ایک معنی ہوتا ہے کسی آدمی کو دھوکہ دینا، استعمال کرتے اردو میں کہ ارے اس نے مجھے مارکیٹ میں ٹوپی پہنا دیا، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دراصل یہ جو ٹوپی نمازوں میں لگائی جاتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ کلچر سے ریلیٹ کرتا ہے، عادت کی بات ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے لگائے، کسی کو نہیں لگتا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز میں ثواب اور گناہ یا کمی ذاتی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ دلیل کے محتاج ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کی اولاد تمہارے پاس میری طرف سے تم ہی لوگوں میں سے کوئی اگر رسول آ جائے اور میری آیتوں کو پڑھ کے سنائے، تو جو اس کو مانے گا، تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو قیامت کے دن ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ چار جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد۔ کیا تھا؟ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، لباس پہنتے رہنا، اور دل کا لباس ضروری ہے۔ اے آدم کی اولاد، شیطان سے دھوکہ نہ کھانا، جیسے تمہارے باپ دادا کو اس نے دھوکہ دیا، بہت چال باز ہے۔ اے آدم کی اولاد، زینت اختیار کرنا اور اللہ کے گھر کا تقدس برقرار رکھنا۔ اے آدم کی اولاد، اگر کوئی رسول و نبی آ جائے تو ان کی پیروی کرنا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ سورت الاعراف ہے۔ اعراف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اعراف عرف سے بنا ہوا ہے، اور عربی میں عرفہ یعرفو کے معنی ہوتے ہیں جاننا، KNOW، جاننا، اسی سے بنا اعراف۔ عرف بلند جگہ کو بولتے ہیں، اگر برابر زمین ہو اور کہیں جگہ پہ، کسی جگہ پہ تھوڑا سا وہ زمین ابھری ہوئی ہو تو دور سے وہ دکھے گی، تو وہ گویا کہ دور سے پہچان میں آ رہی ہے، اسی لیے اس کو عرف کہا جاتا ہے۔ یعنی عربی میں عرف مطلب ہوا بلند جگہ، اعراف مطلب جو بلند جگہ ہو، دائیں بائیں کچھ دوسری جگہ جو اس سے نیچی ہے، تو بیچ میں کوئی بلند جگہ ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ کیوں؟ جنتیوں کے نیکیاں بھاری ہو گئی اور جہنمیوں کے گناہ بھاری ہو گئے۔
اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 50-50 والے ہوں گے، جن کے گناہ اور نیکی ثواب دونوں برابر ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پہ روک دے گا، اسی کو آراف کہتے ہیں. اسی جگہ کو آراف کہتے ہیں. وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ان کو جنت بھی نظر آئے گی اور جہنم بھی نظر آئے گی. اب وہ کھڑے ہیں. اب ذرا سوچئے ایسے لوگوں کو دل میں کیا ہو رہا ہوگا، کیا سوچ رہے ہوں گے، رزلٹ میرا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی کیفیت کو بیان کیا اور فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اس اعراف پر بلند جگہ پر کچھ آدمی ہوں گے یعرفون کلا بسیماہم، جو جنتیوں کو ان کی پہچان سے جانتے ہوں گے. ونادوا اصحاب الجنہ، اور جنتیوں کو پکار کر کہیں گے ان سلام، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو. جنتیوں کو دیکھ کر پہچان گئے اور پھر اس کے بعد سلام عرض کریں گے. کون؟ یہ اصحاب الاعراف. لم يدخلوها وهم يطمعون، اللہ نے فرمایا یہ سلام کر رہے ہیں جنتیوں کو، لیکن یہ ابھی تو جنت میں گئے نہیں، یہ اپنا جنت میں نہیں گئے، جنتیوں کو سلام کر رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں کاش ادھر میں بھی ہو جاتا، میرا بھی رزلٹ ادھر ہی آ جاتا، جنت میں بھی چلا جاتا. اللہ نے فرمایا یہ ابھی گئے نہیں، لیکن دل میں لالچ ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے اور سلام کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھار کہ کہیں لوگ اچھے محفل میں جمع ہو اور کوئی آدمی وہاں سے گزر رہا ہو، اس کو انوائٹ نہ کیا گیا ہو تو کہتا ہے السلام علیکم کہ کوئی بلا لے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدمی کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ کوئی بلا لے. اللہ نے اصحاب الاعراف کا نقشہ کچھ اسی طرح سے کھینچا کہ وہ اس در کھڑے ہیں، جنتیوں کو ان کی پہچان سے پہچان رہے اور سلام عرض کر رہے ہیں. گئے نہیں لیکن دل میں چاہت ہے کہ چلے جائیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اب ادھر جنتیوں سے بات چیت چل رہی، دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے، زبردستی ان کا چہرہ موڑ دیا جائے گا. ادھر بھی دیکھو، ادھر خود دیکھ رہے تھے، ادھر دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر مجہول کا صیغہ استعمال، وَإِذَا صُرِفَتْ، ان کے چہرے ابصارہم، ان کی نگاہیں موڑ دی جائیں گی، جہنم کی طرف موڑ دے، تلقاء اصحاب النار، جہنمیوں کی طرف موڑ دیا جائے گا. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ جبرن کیوں موڑ کے ادھر دکھانا چاہ رہا ہے؟ اس لیے تاکہ دیکھو یہ کتنے بری کنڈیشن میں ہے. کم سے کم تم اصحاب الاعراف والے تو ہو، ابھی جہنم میں تو نہیں گئے ہو. اپنی حفاظت اور اپنی بقا، اپنی عافیت کو غنیمت سمجھو. یہ تو نہیں ہو، دیکھو ان کی کنڈیشن. اللہ تعالیٰ اس نعمت کا احساس دلانے کے لیے ان کے چہرے کو ادھر موڑ دے گا. اب اس کے بعد یہ کیا کہیں گے؟ دعا کریں. جیسے جہنمیوں کو دیکھیں گے چیختے چلاتے ہوئے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالم قوم کے ساتھ ہمیں نہ ڈالنا. فوراً دعا مانگیں گے، فوراً اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں گے کہ اے اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہمارا حشر نہ کروانا. ونادا اصحاب الاعراف رجالا، یہ اصحاب الاعراف جہنمیوں میں سے بعض لوگوں کو پکار کر کہیں گے، ان کو بھی پہچانتے ہوں گے، ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اے فلاں ابن فلاں، تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی آج کام نہ آئی. تم جو گھمنڈ کیا کرتے تھے، غریبوں کو چڑھایا کرتے تھے، مومنوں کو چڑھایا کرتے تھے، آج وہ سب کچھ کام نہ آیا، آج تم جہنم میں آ کے پڑے ہو. اللہ تعالیٰ اصحاب الاعراف کو اعراف پر کھڑا کر کے دونوں منظر دکھا کر پھر اپنی رحمت ان کو جنت میں ڈالے گا. علماء کہتے ہیں یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. پہلے دکھائے گا تاکہ قیمت سمجھ لے جنت کیا ہوتی ہے، اور ایک نیکی کی قیمت سمجھ لے. اگر برابر ہو گئی ہیں نیکیاں اور گناہ تب یہ حال ہے کہ یہاں روک دیا جائے گا. اس لیے ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہے، کم سے کم کچھ تو زیادہ ہو جائے تاکہ جنت میں چلے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر اکٹھا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ قوموں کو ذکر فرمایا جو قومیں تباہ کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں، تہس نہس کر دی گئیں، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود کی قوم، حضرت صالح کی قوم، حضرت شعیب کی قوم ہے. ان ساری قوموں میں ایک برائی کامن تھی،
جو برائی نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، 1000 بار کہہ رہا ہوں نہیں کرنا، اپنے بچوں کو سکھاؤ نہیں کرنا، اپنی فیملی کو ساری دنیا کو بتاؤ وہ برائی نہیں کرنا نہیں کرنا۔ ہر نبی کی دعوت ہے وہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے۔ ہر نبی نے اسی کی دعوت دی۔ یہ کامن برائی تھی جو تمام تباہ شدہ اقوام کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب اس کے علاوہ اور الگ الگ سماجی برائیاں، اخلاقی برائیاں تھیں جو اس وقت کے پیغمبر ان کو سمجھاتے تھے۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی جو بستی تھی وہاں کے لوگ بے ایمانی بہت کرتے تھے، تو شعیب علیہ السلام شرک کے بعد سب سے زیادہ اس پر فوکس کیے کہ تم لوگ بے ایمانی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تباہ شدہ اقوام کا تذکرہ اس لیے فرمایا تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مشرکوں کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اگر اللہ مارنے پہ آ جائے تو اسی دنیا میں قیامت سے پہلے ہی قیامت بنا دے ان کی زندگی کو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے اگر یہ باز نہ آئے تو انتظار کریں، اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور پکڑے گا، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ بھی بتانا چاہتا اور تنبیہ دینا چاہتا ہے کہ دنیا میں ابھی بھی جو لوگ شرک کر رہے ہیں، یہ تباہ شدہ اقوام کو پڑھ کے ڈیمو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو سزا کیسے دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مان لیں۔ اس بات کی دلیل بھی ثابت ہو جائے کہ جو نبی آج پیدا ہوا ہے وہ نوح کی قوم کی حالات کو کیسے بتلا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس نبی کا تعلق اللہ سے ہے اور یہ سچا رسول ہے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں کہ سب لوگ ایمان لے آئے، کچھ ہوں گے ایسے جو نہیں لائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا، جیسے کہ پرانی قوموں کے ساتھ ہوا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی کو تسلی بھی دی جا رہی تھی۔ یہ کچھ باتیں تھی جو سورہ اعراف سے متعلق تھی اور 8ویں پارے سے متعلق تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔